درود ان پر سلام ان پر یہی کہنا خدا کا ہے، خدا کے بعد جو ہے مرتبہ صلی علی کا ہے۔ اور انہوں نے کہا اسید بن حضیر نے کہ دیکھو، اور ایک آدمی بھی مدینے میں ہے سعد بن معاذ، وہ اوس قبیلے اوس کے جو ہے وہ سردار ہیں، قبیلے اوس کے وہ سردار ہیں کہ اگر وہ بھی جو ہے مان لیں گے تو بہت فائدہ ہوگا، میں اب بھی ان کو آپ کے پاس بھیجتا ہوں۔ اب یہ اسید بن حضیر اٹھے ہیں اور جا کر سعد بن معاذ کے پاس پہنچے۔ سعد بن معاذ یہ بھی ایک سردار ہیں، تو جانے کے بعد ان کو بھی یہ بات ملی ہے کہ مکے سے کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں، ہمارے مدینے کے اندر لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، اور بت پرستی سے ہٹ کر کٹ کر لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، ان کو بھی یہ بات ملی۔ تو اسید بن حضیر سعد بن معاذ کے پاس پہنچے اور جا کر ان کو بتایا۔ تو پہلے یہ سننے کے بعد جو ہے سعد بن معاذ نے کہا ما فعلت ھذا، یہ کیا کیا تم نے اسید؟ تو انہوں نے کہا کہ اسید بن حضیر نے کہا کہ کیونکہ جب گاؤں میں دو سردار ہوتے ہیں، تو محلے میں دو بڑے لوگ ہوتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو ملتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، اچھی طرح سمجھ میں آتی ہے بات ان کو۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو میں جو بھی کیا ہوں وہ ٹھیک کیا ہوں۔ تو پھر یہ سننا ہی تھا کہ وہ سعد بن معاذ کو اور غصہ آیا، وہ غصے میں اپنی تلوار لے کر نکلے۔ کہاں پر؟ مصعب بن عمیر اسعد بن زرارہ کے مکان پہ قیام فرما رہے تھے، تو وہاں پر نکلے۔ سعد بن معاذ اپنی ننگی تلوار لے کر آئے اور آ کر اسعد بن زرارہ سے کہا کہ دیکھو، اگر تم میرے خلیرے بھائی نہیں رہتے تو رشتہ دار، میری نسبت تمہاری رشتہ داری کی نہ ہوتی تو میں تمہیں اس تلوار سے تمہارے سر کو تن سے جدا کر دیتا۔ انہی لوگوں کو لائے ہو تم یہاں آ کر ہمارے قوم کے لوگوں کو بہکا رہے ہو، بھٹکا رہے ہو۔ یہ الفاظ کہیں سعد بن معاذ۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ ان سے بھی کہیں کہ دیکھیے، یہ تو ہو سکتا ہے پہلے آپ کچھ دیر بیٹھ جائیں، ہماری بات سن لیں، اگر بات اچھی لگے تو مان لیں، ورنہ پھر جو ہے آپ کو اپنے اختیارات ہیں۔ ابھی بتایا کہ مدینے والوں کے اندر انصاف پھوٹ پھوٹ کر بھرا تھا، بات سمجھتے تھے، ہر دھرمی اور ان کے اندر کبر تکبر نہیں تھا کہ وہ لوگ جو سامنے والوں کی بات کو مانتے تھے، سمجھتے تھے، فوراً آ کر بیٹھ گئے۔ تو مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ ان کے سامنے قرآن مجید کی آیتیں تلاوت فرمائی۔ قرآن مجید کی آیتیں سننے کے بعد ان کا دل موم ہو گیا۔ ان کو بھی عربی آتی تھی، قرآن مجید مکمل عربی لینگویج میں ہے، جب یہ قرآن پڑھتے جاتے تو ان کے دل پر اثر کرتے جاتا۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اللہ تعالیٰ فرما رہے اے لوگو، اپنے اس پروردگار کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا فرمایا، والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اور وہ اللہ جس نے تم سے پہلے بھی لوگوں کو پیدا کیا، جو تم سے پہلی امتیں قومیں آئی ہیں ان کو بھی پیدا کیا، تم اپنے اس اللہ کی عبادت کرو جو تمہیں پیدا کیا۔ اور الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ اللہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا، تم اس پر چل سکتے ہو، پھر سکتے ہو، مکان بنا سکتے ہو، اپنی ضرورتیں پوری کر سکتے ہو۔ والسماء بناء، اور آسمان کو تمہارے لیے چھت بنا دیا۔ بنائش والے کون؟ کسی کے پاس طاقت ہے کہ فلاں آدمی بنایا بلکہ بولنے کے بعد کون بنا سکتا ہے؟ یہ پروف کے ساتھ اللہ بتائے ہیں الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، وہ اللہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بستر بنا دیا، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنا دیا، وانزلنا من السماء ماء، اور آسمان سے بارش برسا رہا ہے تمہارے لیے، وانزلنا من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، اس پانی سے، جو پانی زمین پر گرتا ہے تو پھر کھیتوں کے اندر سے دانے اگتے ہیں۔ اگر آسمان سے اللہ بارش برسانا بند کر دے تو پھر کیا کھیتوں سے چاول نکل سکتا؟ کیا کھیتوں سے جو ہے مرچی نکل سکتی؟ کیا کھیتوں سے ترکاری نکل سکتی ہے؟ کیا کھیتوں سے جو ہے دال تور وغیرہ نکل سکتی؟ ہرگز نہیں نکل سکتی۔ وہ آسمان سے بارش برسنے کے بعد ہی اپنے کھیت میں کام کرتے ہیں اور زمین کو نرم کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے دانے ڈالتے ہیں۔ آپ دیکھے ہوں گے دھوپ کالے میں، گرما کے موسم میں کوئی اپنے کھیت میں بیج نہیں ڈالتا، گرمی سے پگھل جاتا، کام ہی نہیں کرتا۔ بارش میں ڈالتا ہے کیونکہ آسمان سے اللہ بارش برساتے ہیں، اس بارش کی وجہ سے زمین کو ایک طاقت ملتی ہے، وہی بارش کا پانی اس زمین کو پڑ کر اس کے اندر جان ڈال کر جو مرا ہوا بیج کو پھر زندہ کر کے نکالتا ہے۔ یہ ساری کی ساری طاقت کس کے پاس ہے؟ یہ پتھروں کے اندر ہے، یہ جھاڑوں کے اندر ہے، جس کو لوگ جا کر پوجا کرتے ہیں۔ مسلمان ہیں، ایمان کا صحیح علم ان کو نہیں ہے، کوئی تروپتی جاتا ہے، کوئی سائی بابا کے مندر کو جاتا ہے، کوئی گڑی کو جاتا ہے، کوئی چرچ کو جاتا ہے، ایمان کی کمی ہے، لیکن وہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر لوگوں کی پوجا کرتے رہتے ہیں۔ تو بہرحال
حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ یہ قرآن کی آیت میں ان کو پڑھ کر سمجھائے تو ان کا دل بدل گیا۔ حقیقت میں سوچنے کی بات ہے کہ ہم اس کو چھوڑ کر کسی کو اور کو جو پوجا کریں۔ پھر انہوں نے کہا کہ دیکھو کہ یہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے راستہ کیا ہے، طریقہ کیا ہے اس کا۔ پھر وہی فرمایا پہلے غسل کرو، تب پاک صاف کپڑے پہنو اور کلمہ شہادت پڑھو۔ انہوں نے کلمہ پڑھا، فوراً اٹھے، غسل کیے اور کلمہ شہادت پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ پھر اس کے بعد اسلام لا لیے۔ اسلام لانے کے بعد اب وہ گئے اپنا قبیلہ، اوس یہ قبیلے کے سردار تھے۔ یہ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں محنت کرے ہیں، لوگوں کو دین کی دعوت دیتے رہے، مکے والے نہیں مانے، ستائے، جو مسلمان ہوئے ان کو ستاتے تھے، مارتے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی محنتیں رنگ لائی۔ وہ اللہ یہ دین کو اس دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دین دے کر بھیجے ہی ہیں، اسی واسطے کہ یہ دین سارے عالم میں پھیلے، یہ دین سارے عالم میں پھیلے۔ یہ قرآن، یہ اسلام، یہ حدیث، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات قیامت تک کے لیے ہے، یہ تعلیمات قیامت تک کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اس دین کو ساری دنیا کے اندر پھیلانا تھا۔ مکے والے نہیں سنے تو پھر مدینے والوں کو ذریعہ بنائے کہ وہ لوگ آئے، اسلام قبول کیے، اور وہاں جانے کے بعد وہاں کے قبیلے قبیلے اسلام قبول کر رہے ہیں۔ تو پھر سعد بن معاذ اپنے قبیلے کی طرف آئے اور اپنے تمام قبیلے والوں کو جو ہے آ کر ان کو جمع کیا اور ان سے فرمایا کہ دیکھو اے لوگو، تم مجھ کو کیسا پاتے ہو، میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو وہ لوگ بولے کہ دیکھو ہم آپ کو اپنا سردار، ہم آپ کو ہمارا سردار مانتے ہیں، اور رائے دینے میں، مشورہ دینے میں، ہماری خیر خواہی میں آپ سب سے زیادہ جو ہے ہمارے فائدے کے خاطر اچھا آپ مشورہ دیتے ہیں، اچھی رائے دیتے ہیں، ہم آپ کو اپنا سردار مانتے ہیں۔ تو فرمایا، تو وہ بولے کہ دیکھو میں اس وقت تک تم سے کلام نہیں کروں گا جب تک کہ تم میری طرح مسلمان اور اسلام قبول نہ کر لو۔ میں نے محمد کو اپنا نبی مانا ہے، ایک خدا کو اپنا اللہ تسلیم کر لیا، مان لیا ہے کہ میں اللہ پر ایمان لایا ہوں، محمد رسول اللہ کو اپنا جو ہے نبی مان لیا ہوں، میں نے کلمہ شہادت پڑھ لی ہے، میں مسلمان ہو گیا ہوں، جب تک تم اسلام قبول نہیں کرے گے تو میں تم سے کلام نہیں کروں گا۔ سارے کے سارے قبیلے والے اسی رات مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں جا کر سارے کے سارا قبیلہ اسلام قبول کر لے، سب مسلمان ہو گئے۔ دیکھو مکے میں محنتیں ہو رہی ہے اور جو ہے کام کہاں بن رہا ہے، مدینے کے اندر اسلام قبول کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد اس قبیلے کے اندر قبیلے بنی عبد الاشہل یہ قبیلہ ہے، یہ سارے کا سارا قبیلہ اسلام قبول کر لیا، لیکن ان میں ایک آدمی تھا عمر بن ثابت، یہ آدمی غزوہ احد کے موقع پر اسلام لائے۔ یہ انہی خاندان کا ایک آدمی، سارا خاندان اسلام لایا، لیکن ایک آدمی اسلام نہیں لایا تھا، اس کا نام تھا عمر بن ثابت۔ یہ غزوہ احد کے موقع پر اسلام لایا ہے۔ غزوہ احد کیا ہے پھر میں آگے جو ٹاپک آئے گی کہ اس کے اندر جو ہے میں آپ کو بتاؤں گا۔ اسی جنگ میں مسلمان ہو کر وہ جنگ کیے ہیں غیروں کے حق میں اور وہ شہید ہوئے ہیں۔ تو قبیلے بنی عبد الاشہل کے سارے لوگ اسلام قبول کر، لیکن یہ عمر بن ثابت تھے کہ یہ اسلام قبول نہیں کیے تھے، غزوہ احد کے موقع پر اسلام قبول کیے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بطور معمہ کے لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ بتاؤ کہ وہ کون سا آدمی ہے جو ایک بھی نماز نہیں پڑھا لیکن جنت میں پہنچ گیا، تو ایک نماز بھی نہیں پڑھے لیکن جنت میں پہنچ گئے۔ لوگ جواب نہ دیتے تھے تو آپ خود فرماتے تھے کہ دیکھو قبیلے بنی عبد الاشہل کا آدمی عمر بن ثابت وہ اسی وقت اسلام لایا اور جنگ کا اعلان ہوا تو مسلمانوں کے ساتھ آیا اور یہ کفار اور مشرکین سے یہ لڑتا ہوا، اسی وقت وہ شہید ہو گیا۔ اسلام لایا، پورے پچھلے کے سارے گناہ معاف ہے، اور ایک جنگ کیا، شہید ہو گیا، اس جنت میں پہنچ گیا۔ تو بہرحال یہ عمر بن ثابت ایسا شخص ہے، ایک بھی نماز ابھی موقع ہی نہیں ملا اس کو نماز پڑھنے کا، ایک ہی نماز پڑھانے جو ہے موقع بھی نہیں ملا، جنگ میں شہید ہو گیا اور جنت میں پہنچ گیا۔ تو بطور معمہ کہتا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ یہ جو ہے کہتے تھے ان سے۔ تو بہرحال تو مدینے کے اندر اس اعتبار سے اسلام داخل ہوا۔ اس کے بعد ایک اور صحابی ہیں رفاعہ بن رافع رضی اللہ تعالیٰ، یہ فرماتے ہیں کہ یہ مدینے کے 6 لوگ مکہ آ کر مسلمان ہونے سے پہلے میں اور میرا بھائی معاذ بن عفرہ خلیرہ بھائی ہے میرا، کہ معاذ بن عفرہ اور رفاعہ بن رافع
یہ فرما رہے کہ رفاع بن رافع، میں اور میرا خلیرہ بھائی معاذ بن عفرہ مکہ آئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ملاقات کیے ہیں. تو مکے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کچھ سوالات کیے. دیکھو اس بات کو غور سے سنیں، ہر ایک کے لیے جواب ہے. یہ کون؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوال کر رہے ہیں. اور کیسے سوال؟ ہر آدمی، اس زمانے کی ہر آدمی کے لیے وہ سوال ہے، تاکہ وہ تھوڑا سوچے تو اس کو جواب مل جائے گا. تو رفاع بن رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے مکے میں اپنے خلیرے بھائی کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے سوالات کیے اور فرمایا اے رفاع بتاؤ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا؟ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. پھر فرمایا یہ پہاڑوں کو کس نے پیدا کیا؟ انہوں نے فرمایا کہ اللہ نے پیدا فرمایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو ایک ہے خالق اور ایک ہے مخلوق. خالق بولے تو سب کو پیدا کرنے والا، مخلوق بولے تو پیدا ہوئے سو والے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھے ہیں دیکھو ہمیں عبادت پیدا کرے سو والے کی کرنا یا پیدا ہوئے سو والوں کی ہمیں عبادت کرنا، وہ کو پوچھے. تو عبادت بندگی اللہ کی عبادت کرنا، اس کے سامنے سر جھکانا، اس نماز پڑھنا، تو کہاں ماننا عبادت بندگی بتائی ہوئی بات ماننا، بڑا ماننا، اس کے احکام پر عمل پیرا ہونا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ دیکھو کہ پیدا کرے سو والے کی عبادت کرنا یا نہیں تو پھر جس کو پیدا کیا پیدا ہوئے سو والوں کی عبادت کرنا. تو وہ بولے ہیں نہیں، پیدا جو کرتا ہے اس کی عبادت کرنا، پیدا کرنے والے کی عبادت کرنا. تو پھر بعد میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ دیکھو یہ جو بتا ہیں یہ پتھروں کو تمہیں پوجا بول کو دور دور سے آپ تمہیں اس کی پوجا کرتے ہیں نا، تو اس کو تمہیں پیدا کرے اور تمہارے کو اللہ پیدا کرے تو تمہیں اللہ کی عبادت کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے آسان انداز میں ان کو سمجھایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ تھا بتانے کا کہ تم خالق کی عبادت کرنا ہے، مخلوق کی عبادت نہیں کی جاتی. پھر بعد میں ان کو سمجھ میں آ گئی کہ اسلام قبول کر لیے ہیں، اسلام قبول کر کے پھر وہ یہاں سے مدینہ چلے گئے ہیں. تو بہرحال یہ لوگ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر جو ہے اسلام قبول کیے ہیں. مدینے میں وہاں جانے کے بعد لوگ اسلام قبول کیے ہیں تو وہاں پر دیکھا اسعد بن زرارہ جو سب سے پہلے حضور کے ہاتھ پر اسلام قبول کیے ہیں مدینے کے حضرت میں مسلمان، جن کے گھر پر جو استاد جو مفتیان اکرام کو جو حضور بھیجے ہیں کہ عبداللہ ابن ام مکتوم اور مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ دیکھے ہیں کہ مدینے کے اندر یہودیاں ہیں، وہ لوگ ہفتے کے دن کو اپنی عبادت کا دن بنا لیے. سارے کے سارے لوگ وہ ہفتے کے دن ایک جگہ جمع ہوتے، وہ لوگ سب مل کے عبادت کرتے. اب کرسچین کو دیکھے، نصارہ کو دیکھے، وہ لوگ اتوار ایک دن کہاں تو بھی جمع ہو جاتے اور سارے کے سارے لوگ جمع ہو کے وہ اتوار کے دن وہ لوگ عبادت کرتے. آپ لوگ بھی دیکھے ہوں گا چرچ کے دن عورت مرد بچے سارے کے سارے لوگ چرچ میں جمع ہو کے وہ لوگ جو ہے جو پوجا کرتے ہیں. تو یہودیوں کی عبادت کا جو دن وہ لوگ خاص کر لیے، سب مل کر کرنے کا ہفتے کے دن کو خاص کر لیے. اور عیسائی اور کرسچین یہ لوگ جو ہے عبادت کا ایک خاص دن ہفتے کے اندر اتوار کو یہ لوگ خاص کر لیے. اور اس وقت جمعے کے دن کو یوم عروبہ کہا جاتا تھا. یہ اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کرے ہیں، وہ یوم عروبہ کو اور اس کا نام بھی جمعہ بول کے اسد بن زرارہ رکھے ہیں. اسعد بن زرارہ، جمعہ مانے جمع ہونے کی جگہ. اب یہ اسعد بن زرارہ دیکھے ہیں کہ مدینے میں بھی بہت سارے مسلمان وغیرہ ہوئے ہیں، ادھر ہفتے کے دن وہ یہودیاں عبادت کر رہے ہیں، اتوار کے دن نصرانیاں کرسچن ایک جگہ جمع ہو کے لوگ عبادت کرتے ہیں، تو مسلمان بھی سارے لوگ ایک جگہ مل کر عبادت کرنا، اس کے بعد سے ایک دن فکس کریں گے بول کو وہ یوم عروبہ کے دن کو فکس کریں گے. عروبہ وہ نام ہٹا کے جمعہ بول کو یہ اسد بن زرارہ ہی وہ نام رکھے ہیں. تو جمعے کے دن سارے کے سارے مسلمان وہاں پر جمع ہوتے اور جمع ہو کر جو ہے نماز پڑھتے. تو سب سے پہلے اس امت میں جمعے کی ابتدا، جمعے کی شروعات کرے سو والے وہ حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. تو مدینے میں سب سے پہلے جمعہ انہوں نے قائم کی، تمام لوگوں کو بلا کر جو ہے 2 رکعت نماز پڑھائی. تو انصار نے
یوم عرفہ کا نام ہٹا کے جمعے کا دن دیا، اللہ بھی اس کو سلیکٹ کیے ہیں، اور ساتھ میں جو ہے یہ لوگ جمعے کے دن ایک جگہ فکس کرے ہیں، تو اللہ بھی اس کو بھی فکس کرے ہیں، اس کو قرآن مجید میں بھی آیت میں جو ہے فرمائے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ تو جمعے کے دن کو بھی اللہ منتخب کرے، سلیکٹ کر لیے، پسند اللہ کر لیے، تو اس کے بعد ہے وہ مدینے میں یہ لوگ عروبہ کا نام کو ہٹا کو جمعہ کو جمعے کا دن لگا دیے، تو اللہ بھی اسی جمعے کے نام کو برقرار رکھے۔ قرآن ہے کہ جمعے کے دن اے لوگوں جب اذان دی جائے تو اپنے کاروبار کو چھوڑ کر فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اور اللہ کے ذکر کی طرف، اللہ کی عبادت کی طرف، اللہ کی اطاعت کی طرف تم دوڑ کر آؤ، اور یہ بزنس کو چھوڑ دو، دکانوں کو بند کر دو، اپنے کاروبار کو چھوڑ دو اور اللہ کی طرف آ جاؤ۔ اسی واسطے جب جمعے کی اذان 12:30 کو ہو جاتی ہے نا، کاروباروں کو بند کر کے اللہ کی عبادت کی طرف آ جانا چاہیے۔ تو بہرحال تو سب سے پہلے مدینے میں جمعے کا قیام، جمعہ قائم کرنے والے اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ ہیں، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو وہاں پر جمعے کی نماز پڑھائے تھے۔ چند ہی دنوں کے بعد جو ہے مدینے سے، مکے سے ایک لیٹر مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک آدمی کو یہ خط دے کر بھیجے مصعب بن عمیر کی طرف، تو وہ مدینہ لیٹر لے کر آئے۔ اس میں کیا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حکم فرمایا تھا، اللہ تعالیٰ بھی وحی نازل فرمائی، اور جمعے کی فرضیت کا حکم تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس خط میں لکھا تھا کہ دیکھو ہر جمعہ جو ہے 2 رکعت نماز جو ہے ان لوگوں کو پڑھائیں، جو جمعے کی 2 رکعت نماز فرض ہے، 2 گانا نماز ان لوگوں کو جو ہے پڑھائے ہیں۔ تو مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے اندر جمعے کی نماز ان لوگوں کو پڑھائے ہیں۔ تو رفتہ رفتہ مصعب بن عمیر وہاں پر لوگوں پر تبلیغ کرتے رہے، دعوت دیتے رہے، لوگوں کو جو ہے اسلام ان کے سامنے پیش کرتے رہے۔ تو نبوت کا 13واں سال، نبوت کا 13واں سال بولے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف 53 ایئرس کی ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں 53 ایئرس تھے، 10 سال مدینے میں تھے۔ تو بہرحال ابھی مکے کی لائف ہی چل رہی ہے کہ نبوت کے 13ویں سال، حضور کو نبوت 40ویں سال میں ملی، تو 13 سال، تو 40 اور 13 53 ایئرس ہوئے۔ تو نبوت کے 13ویں سال مصعب بن عمیر اور اس مدینے کے چند افراد دوبارہ، یہ لوگ سارے کے سارے مل کر پہلی بار جو آئے تھے ادائیگی حج کے لیے، حج کی ادا کرنے کی غرض سے پہلے بار لوگ آئے تھے، حضور جا کر تعلیم دیے، 12 لوگ اسلام قبول کرے، استاذ کو بھیجے، مصعب بن عمیر، عبداللہ ابن مکتوم وہاں پر گئے، 1 سال وہاں پر محنت کیے۔ تو پھر نبوت کے 13ویں سال، تو ایسے وقت میں اب وہ لوگ وہاں مدینہ جانے کے بعد دوسرے سال حج کے لیے یہ لوگ آنے کی مکمل نیت کر لیے۔ تو ان میں سے چند افراد مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیے ہیں، تو وہاں پر اسلام کو وہ لوگ پسند کیے ہیں۔ تو اب مدینے سے چند افراد مکے کو حج ادا کرنے کے واسطے، حج کا فریضہ انجام دینے کے واسطے، بغرض ادائے حج کو ادا کرنے کے غرض سے وہ لوگ مدینے سے نکلے ہیں۔ ہاں، اور ساتھ ساتھ میں جو مسلمان ہوئے وہ لوگ بھی، اور جو مسلمان نہیں ہوئے تھے اوس اور خزرج کے قبیلے، اوس قبیلے خزرج کے لوگ جو ابھی تک بت پرستی میں وہ لوگ ہیں، کہ وہ لوگ بھی حج کو آتے تھے۔ اب آپ لوگوں کو یہاں پر ایک سوال پیدا ہوگا، حج تو مسلمانوں کے واسطے، غیر مسلمہ حج کو کئی کو آتے؟ ہاں، پہلے بھی اس کا جواب میں دے چکا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام وہ مشرکین مکہ بت پرست وغیرہ تھے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی چند چیزیں ان لوگوں کے اندر موجود تھی۔ کعبۃ اللہ، بت پرست ہیں وہ لوگ، مکے کے لوگ بت پرست ہیں، لیکن کعبۃ اللہ کا ادب اور احترام کرتے ہیں۔ کعبۃ اللہ میں بتا مورتیاں لا کو، مٹی کے پتلے، پتھر کے پتلے لا کو وہ لوگ رکھیں، اللہ کو نہیں مانتے تھے، لیکن وہ حج کو، وہ مکے کی تعظیم و تکریم کیا کرتے تھے، اور حج کے واسطے وہ لوگ حج کے لیے آتے تھے۔ اب اس کو حج کا نام دے دیے۔ اب آپ لوگوں کو سمجھنے کے واسطے جیسے غیر مسلم ہندوؤں کی مندروں کے واسطے 3 دن 4 دن یاترا کے واسطے جاتے ہیں، وہاں پر 5-6 دن رہ کر جو ہے اس طریقے سے وہ جو بھی کرنا ہے کر کے آتے ہیں، اسی طرح اس زمانے میں کعبۃ اللہ رہنے کی وجہ سے ہر سال دور دور سے لوگ آتے تھے، مسلمان نہیں، غیر مسلمہ، کہ وہ لوگ وہاں پر آ کر جو ہے ان کے رسم و رواج، ان کے باپ دادا جو
پوجلا جو طریقے کرتے تھے اس کو وہ لوگ حج کا نام دیے کہ وہ طریقے سے وہ لوگ آ کے کرتے تھے، کر جو ہے پھر جب حج کا موسم ذی الحجہ میں حج ہوتا ہے اس وقت میں وہ لوگ آتے، جتنے دن حج کے ہوتے ہیں ان کے باپ دادا جیسا کرتے تھے کہ ویسا کر کے پھر وہ لوگ جو ہے واپس چلے جاتے تھے۔ تو نبوت کے 13ویں سال مصعب ابن عمیر مدینے میں محنت کرنے کے بعد چند افراد اسلام قبول کیے ہیں، تو اب یہ سارے کے سارے لوگ مدینہ مکہ جو ہے حج کے لیے آنے کی یہ لوگ نیت کریں، اور وہ لوگ وہاں سے نکلے۔ مصعب ابن عمیر کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ 70 پر 2 مرد اور 3 عورتیں، ایک اس میں ہے کہ 70 پر 3 مرد 2 عورتیں، بہرحال تو ٹوٹل 75 ممبرز مسلمان ہوئے۔ اور اس قافلے کے ساتھ ساتھ جو اوس اور خزرج قبیلے کے بت پرست لوگ تھے وہ لوگ، ان کی تعداد یہ کتابوں میں لکھا ہے کہ 400 لوگ تھے جو غیر مسلم ہیں، وہ لوگ بت پرستی میں مبتلا ہے، وہ لوگ حج کرنے کے واسطے یہ سارے کا سارا قافلہ مل کر جو ہے مکہ آیا حج ادا کرنے کے لیے۔ اس قافلے میں مسلمانوں کی تعداد 75 ہے۔ بہرحال یہ مکہ پہنچے۔ مکہ پہنچنے کے بعد حضور علیہ السلام کو خفیہ طور پر اطلاع دیے کہ اتنے لوگ آئے ہوئے ہیں۔ ابھی اس زمانے میں اسلام جو ہے ڈیولپ نہیں ہوا ہے کہ کوئی بھی آدمی میں مسلمان ہوں بولے تو جو ہے وہاں کے مکے کے مشرکین، مکے کے جو سردار تھے ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، یہ لوگ سارے کے سارے ان کے دلوں میں بت پرستی کی محبت بیٹھی ہوئی تھی۔ کوئی بھی مسلمان ہوتا تو اسے حد سے زیادہ ظلم کرتے تھے، مارتے تھے، ستاتے تھے۔ یہ پورے کے پورے واقعات پچھلے اتوار کے بیانات کے اندر میں آپ کو بتا دیا کتنا وہ لوگ مسلمان جو اسلام لائے تو ان کو ستائے۔ تو مسلمان یہاں سے ہجرت کر کے حبشہ گئے ہیں، ہاں وہاں جا کر یہاں پر کسی کو باضابطہ حضور علیہ السلام کو اپنے مکے سے نکال دیے ہیں، اور حضور علیہ السلام کو بہت ساری تکلیفیں دیے۔ طائف کا واقعہ، یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کو میں بتایا۔ تو وہاں پر جانے کے بعد حضور علیہ السلام سے خفیہ ملاقات کے لیے اطلاع دیے۔ خفیہ بولے تو چھپ کر، کسی کو بھی نہیں معلوم، یہ جیسا کسی ایک جگہ پر کسی ایک پلیس پہ جو ہے فکس کرے تو اس جگہ پر آ کر یہ لوگ ملیں گے۔ اب یہ جتنے بھی لوگ غیر مسلمان سب مل کر آئے ہیں، لیکن یہ غیر مسلموں کو نہیں معلوم کہ ان میں جو ہے یہ لوگ آئے ہیں اور ان سے حضور سے ملاقات کے واسطے آئے، یہ ساری باتیں ان کو نہیں معلوم۔ حضور علیہ السلام ان لوگوں کو جو ہے ایک ایام تشریق کے دوران مینا پہاڑی پر ایک رات میں ملاقات کا وعدہ کیے ہیں اور عہد کیے ہیں، ان کو بتائے ہیں۔ حضور علیہ السلام مینا پہاڑی پہ رات کے وقت میں ان سے ملاقات کا وقت دیے ہیں۔ جیسا کہ پچھلے سال 12 لوگ آئے تو اس جگہ پر آ کر حضور علیہ السلام کے ہاتھ پر لوگ بیعت کیے ہیں، اسی جگہ پر ان کو بھی جو ہے بتائے کہ فلاں جگہ پر آ جانا۔ تو یہ سارے کے سارے لوگ ایام تشریق کے دوران یہ افراد اس جگہ پر مینا پہاڑی پر آئے، جو گھاٹی بتائی گئی تھی اس گھاٹی پر آ کر حضور علیہ السلام سے ملاقات کیے، حضور علیہ السلام سے ملاقات کیے۔ اب یہاں پر رک کر آپ لوگ ایک بات کو نوٹ کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ دنیا میں انبیاؤں کو بھیجنے کے بعد، انبیاء و مرسلین، نبیاں رسولوں کو بھیجنے کے بعد جب ان کی قوم ان کی تکذیب کرتی ہے، ان کی بات کو جھٹلاتی ہے اور ان کے وہ انکار کر دیتی ہے، بات کو نہیں مانتی اور بہت زیادہ اتنا ستاتی ہے، اور جو بھی اسلام لائے ان کو جو ہے قتل کرنے کے در پہ ہوتی ہے، حد سے زیادہ تکلیفیں اور بہت زیادہ ستاتی ہے، تو ایسے وقت ایسا آ جاتا ہے کہ نبیاں بھی جو ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کب آئے گی، جب یہ سچویشن ایسا آتا ہے تو پھر ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ اس کو فرمائے حتی اذا استیأس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا جاءہم نصرنا، جب وہ وقت آئے کہ جب رسول بھی، اللہ تعالیٰ قرآن میں کریں جب رسولان بھی نا امید ہو چکے ہوں گے، نا امید ہو گئے ہیں، وظنوا انہم قد کذبوا جاءہم نصرنا، ہاں، اور جب جتنے بھی لوگ اسلام لائے ہیں، اب یہ آگے جو ہے کیا کہتے ہیں، یہ جو اسلام لائے ہیں وہ لوگ بھی کہیں یہ سمجھنے لگے کہ ہم سے جو ہے غلط باتیں بیان کی گئی تھی، تو ایسے وقت میں جب مومنٹ ایسا سچویشن ایسا آ جاتا ہے کہ جو اسلام لے کر آئے ہیں ان لوگوں کا بھی خیال کیا کہتے ہیں کہیں بدلنے کے قریب ہو جائے، اور رسول بھی اللہ کی امید نہیں آ رہی ہے، متی نصر اللہ،
رسولوں کی زبانوں سے یہ جو ہے یہ نکلے اور نا امید ہو جائیں گے، ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ کی مدد نازل ہوتی ہے۔ جاءہم نصرنا فنجی من نشاء، قرآن میں اللہ تعالیٰ بھی فرمائے ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلو من قبلکم، کیا تم گمان کرتے ہو کہ جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے جبکہ تم سے پہلے لوگوں کو جیسے جھنجھوڑا گیا، جیسے ان کو تکلیفیں تنگی کی گئی، ان کو پہنچی، ویسا ابھی تمہیں کچھ بھی نہیں پہنچا، تم یوں ہی جنت میں داخل ہونا چاہتے ہو۔ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ، ان کو تکلیفیں پہنچی، جھنجھوڑ دیا گیا ان لوگوں کو، حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ، یہاں تک کہ رسول کہنے لگا مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ۔ سیم یہاں پر بھی ایسے ہی ہوا ہے۔ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں دعوت دے رہے ہیں، لوگ جو ہے حضور علیہ السلام کی باتوں کی تکذیب کر رہے ہیں، کھلم کھلا ستا رہے ہیں حضور علیہ السلام کو گلیوں میں، اور جو مسلمان ہوئے انہیں انگاروں پر لٹا رہے ہیں اور بائیکاٹ کر رہے ہیں، مکے سے نکال دیا گیا۔ اور اس کے بعد جو ہے حضور علیہ السلام کے ساتھ جو مسلمان ہوئے ہیں ان لوگوں کو تکلیفیں دی گئی ہیں، ان لوگوں کو ستایا گیا ہے۔ تو پھر ایسے وقت میں، اور اسی طرح طائف کا واقعہ بھی آپ کے سامنے ہے، خود حضور علیہ السلام کا جو چچا ابو لہب اور ابو جہل تھا، یہ بھی جو ہے ستانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے۔ اب ایسے وقت میں پھر حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بھیجے ہیں کہ جب لوگ جو ہے حضور کے باتوں کا انکار کر رہے ہیں تو دل ٹوٹ جاتا ہے۔ تو پھر ایسے ماحول میں اسی واسطے تو نا کہ لوگ مسلمان جو ہو رہے ہیں ان کو ستا رہے ہیں، ان کو جو ہے پیٹ رہے ہیں اور ان کو قربان کر رہے ہیں، وہ لوگ جو ہے حبشے کی طرف ہجرت کر کے گئے ہیں، حبشے کی طرف وہ لوگ ہجرت کر کے گئے ہیں۔ مکہ خالی ہو گیا ہے مسلمانوں سے، تو کیونکہ اور کوئی بھی اسلام لاتا ہے کھلم کھلا اعلان کرتا ہے تو ستاتے ہیں کہ کیوں اسلام لایا، مسلمان یہاں تک اتنا مارتے اس کو، اتنا انگار پر لٹاتے کہ یا تو اسلام کو چھوڑ دے یا نہیں تو ہماری بات مان لے، اسلام کو چھوڑ دے اور ہماری بات مان لے، یہی ان کے سامنے تھی۔ لیکن ان کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ وہ لوگ جو ہے اپنے کیا کہتے ہیں اپنے ایمان کو وہ لوگ نے جان دینے پر، ہر چیز پر وہ لوگ تیار ہو گئے، لیکن اپنے ایمان کو چھوڑنے پر وہ لوگ تیار نہیں ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اس کے بعد کی سیرت آئندہ اتوار بیان کی جائے گی۔